اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ماہ سفر شروع ہو چکا ہے، اور عام طور پر اس مہینے کے حوالے سے لوگوں میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ ماہ سفر جو ہے یہ بلاؤں کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ اس میں اللہ کی طرف سے آسمان سے آفتوں کا نزول ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ اس ماہ میں کوئی کام کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ کوئی شادی بیاہ کی رسم ہو، کوئی رشتے جوڑنے کی بات ہو، کوئی مکان کا افتتاح ہو، کسی کاروبار کی ابتدا ہو، تو وہ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جی یہ جو مہینہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں عرض کروں گا کہ شرعاً تو اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ اسلام نے ہمیں جو مبارک ساعتیں ہیں ان کے بارے میں بتایا ہے کہ یہ ایام مبارک، یہ ساعتیں، یہ وقت مبارک، اس میں دعا مانگو زیادہ قبول ہوگی۔ لیکن مصیبتوں کے نزول اور آفتوں کے اترنے کے حوالے سے کوئی ایسی نشاندہی نہیں کی گئی۔ وہ اس لیے کہ جب ہمیں یہ بتایا گیا کہ یہ وقت جو ہے یہ مبارک ہے، اس میں دعا مانگو زیادہ قبول ہوگی، تو ظاہر ہے دعا قبول کرنا تو اس کا کام ہے نا۔ تو اس کے اندر آدمی کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اسی کی بارگاہ میں عرض گزار ہوگا، جھولی پھیلائے گا اور عرض کرے گا کہ مولا تو میرا خالق و مالک، اور میری ضرورتوں اور حاجتوں کو تجھ سے بہتر کون جانتا ہے، تو کرم فرما اور مجھے اپنی نعمتوں اور رحمتوں سے سرفراز فرما۔ لیکن اگر آفتوں کے نزول کی بات ہو تو پھر یا تو آدمی کا اتنا پکا یقین ہو کہ ہاں جی آفتوں کے نزول کے لیے بھی بندہ صرف اور صرف رب کی طرف ہی متوجہ ہو، ورنہ جو ہمارا عمومی طریقہ ہے وہ ہم جانتے ہیں وہ کچھ اور ہے۔ وہ ہم کبھی کسی کے پاس بھاگتے ہیں، کبھی کسی کے پاس بھاگتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ نہیں جناب وہ اس کے پاس چلے جائیں، ذرا اس کی نگاہ کرم ہو جائے، فلاں ہو جائے۔ تو یہاں پر اگر آفتوں کے نزول کی بات اگر شرعاً متحقق ہوتی تو ایسی صورت میں غیر اللہ کی طرف لوگوں کی توجہات کا امکان زیادہ ہو جاتا۔ تو اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیے کہ رحمتوں کے نزول کی بات تو اپنی جگہ پہ ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ اس بات کا امکان کہ اس وقت میں، اس لمحے میں، اس ساعت میں دعا کرو گے وہ زیادہ قبول ہوگی، یہ تو ہمیں بتایا گیا ہے۔ جیسے کہ جمعے کے حوالے سے دو خطبوں کے درمیان جو وقت ہے اس کے حوالے سے بتایا گیا، جیسے آپ جانتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے بتایا گیا، ہمیں بتایا گیا رات کے پچھلے پہر دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ بتایا گیا۔ تو ان کا مقصد کیا تھا؟ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ جب رات کے پچھلے پہر کی دعا کی قبولیت کا آپ کو یقین ہو تو پھر آپ کو رات کو پچھلے پہر اٹھنا ہوگا نا، پھر رب کی بارگاہ میں جھکنا ہوگا نا، اس سے دعائیں مانگنی ہوگی نا، اس سے رو لگانی ہوگی۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر آپ کو تہجد کی عادت پڑے گی۔ رات کے پچھلے پہر اٹھ کے جب آپ باوضو ہو کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے اور اس سے دعائیں مانگیں گے اور اس سے رحمتوں کے طلبگار ہوں گے، اور یہ خیال ہوگا کہ اس میں آپ کی دعائیں زیادہ قبول ہو رہی ہیں، تو رفتہ رفتہ آپ تہجد کے عادی ہو جائیں گے۔ بھئی اٹھ تو رہے ہیں تو چلو پھر یہ تہجد کی نماز بھی ادا کر لیں، اس کا ثواب بھی لے لیں، اور اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ایک مزید بہانہ ہم پیدا کر دیں۔ تو اس طرح یہ بات ذہن میں رکھیے کہ ہمارے لیے مبارک ساعتیں تو بتائی گئی ہیں، لیکن منحوس ساعتوں کا اس طرح اسلام کے اندر تصور نہیں ہے۔